اسلام آباد کا رہنے والا ہاشم جو رات 8 بجے بس سے اسلام آباد سے مری کے لیے نکلا، اس کا پلان تھا کہ وہ بس میں نتھیا گلی تک جائے گا اور رات نتھیا گلی میں گزار کر صبح مشکپوری ٹاپ پر جا کر انجوائے کرے گا۔ ایسے ہی 3-4 دن وہاں پر انجوائے کر کے واپس اسلام آباد آ جائے گا۔ لیکن جب اس نے اپنا سفر شروع کیا، آدھا رستہ طے کرنے کے بعد بس ایک ڈھابے پر رکی۔ ہاشم بھی کھانا کھانے کے لیے باہر نکلا، لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ اس رات ہاشم نہ تو مری پہنچا اور نہ واپس اسلام آباد۔ اس کی اگلی 2 راتوں میں ہاشم نے جو کچھ فیس کیا وہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میرے سننے والوں میں کسی دوست کے پاس اگر ایسا ہی سچا اور خوفناک واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری طرح سچی کہانیاں پسند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری زبانی کا حصہ بن جائیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا سچا آنے والا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اسلام آباد کے رہنے والے ہاشم کا۔ ہاشم اسلام آباد میں ہی ٹیچنگ کرتے ہیں۔ ان کا بہت زیادہ بیزی سکیجول ہوتا ہے۔ اکثر جب بھی انہیں اپنے بیزی سکیجول میں سے ٹائم ملتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ہاشم کی 4 چھٹیاں اکٹھی آ گئی۔ ہاشم نے ارادہ کیا کہ یہ 4 چھٹیاں مشکپوری ٹاپ پر جا کر گزارنی ہے۔ ہاشم نے اپنے دوستوں سے پتہ کیا، لیکن اس کے دوست کافی بیزی تھے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ہاشم اپنی ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاشم نے بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا ہی مشکپوری ٹاپ پر جا کر اپنی چھٹیاں انجوائے کرے گا۔ لیکن ہاشم کو کیا معلوم تھا کہ اس نے جس سولو ٹرپ کا ارادہ کر لیا ہے وہ سولو ٹرپ اسے کیا کیا خوفناک منظر دکھانے والی ہے۔ ہاشم نے فیصلہ کیا کہ وہ رات 8 بجے فیض آباد سے بس میں نکلے گا اور نتھیا گلی پہنچ کر رات وہیں پر گزارے گا اور صبح اٹھ کر مشکپوری ٹاپ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ لیکن ہاشم جب فیض آباد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ساری بسوں کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ ہاشم کا بجٹ تھوڑا ٹائٹ تھا، اس نے بجٹ میں رہ کر ہی اپنا ٹرپ مکمل کرنا تھا۔ اس نے تھوڑی اور بسز کا جائزہ لیا تو اسے ایک پرائیویٹ بس تھوڑی مناسب کرائے میں مل گئی۔ اس نے اپنی بکنگ وہاں پر کرا لی۔ ہاشم کی جو سیٹ تھی وہ ڈرائیور کے پچھلی رو میں ونڈو والی سائڈ تھی۔ ہاشم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ ہاشم ونڈو والی سیٹ پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کرتا ہوا اپنے سفر پر رواں دوا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد بس ایک ڈھابے پر رکی۔ کنڈکٹر نے آواز لگائی کہ 30 منٹ ہیں، جس نے واش روم یوز کرنا ہے یا کچھ کھانا پینا ہے وہ کھا لے، اس کے بعد بس ڈائریکٹ مری جا کر ہی رکے گی۔ ہاشم نے بس کی کھڑکی سے جب ڈھابے کا جائزہ لیا تو ڈھابا بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ بس کاؤنٹر پر ایک بزرگ انکل بیٹھے تھے اور کچن میں 2-3 بندوں کا سٹاف کام کر رہا تھا۔ سارے پیسنجر بس سے نیچے اترے، ہاشم بھی ان کے ساتھ ساتھ
بس سے نیچے اترا۔ ہاشم نے جب وہاں پر جا کر کھانا آرڈر کیا تو ہاشم نے دیکھا کہ سارے لوگ اکٹھے آپس میں بیٹھ کر ہلا گلا کر رہے ہیں۔ جو دوست اکٹھے آئے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو فیملیز تھی وہ آپس میں بیٹھی تھی، اور جو کپلز تھے وہ آپس میں بیٹھے تھے۔ ہاشم کو وہاں پر بہت اکیلا محسوس ہوا۔ ہاشم نے اپنی کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور بس کے اندر جا کر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہا۔ ہاشم جب بس کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ بس بالکل خالی ہے۔ بس میں ایک سیٹ پر ایک بزرگ انکل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لگاتار اپنے گھٹنوں کی طرف نیچے دیکھی جا رہے ہیں۔ ہاشم کو کافی عجیب لگا، لیکن ہاشم نے انہیں اگنور کیا اور چپ کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا کھانا کھانے لگا۔ ہاشم نے جب کھانا مکمل کر لیا تو وہ پلیٹ لے کر بس سے باہر نکلا۔ اس نے ڈھابے میں جا کر پلیٹ رکھی اور اپنا بل کلیئر کیا۔ اب واپس وہ بس کی طرف آیا۔ ابھی بھی وقت کی بس کی روانگی میں 5 منٹ کا وقت باقی تھا۔ ہاشم جب بس کے بالکل قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ انکل جو بس کے اندر خاموش بیٹھے تھے وہ بس سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے ہیں۔ ہاشم جب ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے ہاشم کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا میں 2 منٹ واش روم ہو کر آتا ہوں، اندر میری سیٹ پر میرا سامان پڑا ہے، تم اس کا خیال رکھنا۔ ہاشم نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور بس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ ہاشم کی جو سیٹ تھی اس سے ان انکل کی سیٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا ان کے سامان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے پیسنجرز بس میں آ گئے اور بس چلنے لگی۔ ہاشم لکھتا ہے کہ نہ جانے اس وقت مجھے ایسا کیا ہو گیا، میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر جاؤں اور بس ڈرائیور سے کہوں کہ 2 منٹ کے لیے بس کو روکو، وہ انکل واش روم گئے ہیں۔ ہاشم اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا کہ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا ہی آگے چلنے پر بس رک گئی۔ کنڈکٹر نے بولا کہ ایک سواری پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ ہاشم کو تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو شکر ہے وہ انکل واپس آ گئے ہیں، لیکن ہاشم نے کیا دیکھا کہ بس کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بوڑھی عورت بس کے اندر داخل ہوتی ہے اور آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ہاشم اس عورت کو ٹرپ کے شروع سے ہی نوٹس کر رہا تھا۔ بس دوبارہ چل پڑتی ہے۔ اس بار ہاشم سے رہا نہیں جاتا اور ہاشم اٹھ کر کنڈکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر بولتا ہے کہ بھائی صاحب، ایک بزرگ انکل پیچھے ڈھابے پر واش روم میں گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، آپ بس روک لیجئے یا آپ کے پاس نمبر ہے تو انہیں ایک دفعہ کال کر لیجئے۔ اتنا سن کر وہ بس ڈرائیور غصہ ہو گیا اور ہاشم سے کہنے لگا کہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، جس سیٹ کی تم بات کر رہے ہو وہ سیٹ تو شروع سے ہی خالی ہے۔ ہاشم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال ہاشم نے ان انکل کا سامان اٹھا کر اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا تاکہ کوئی ان کا سامان چوری نہ کر لے۔ ایسے ہی بس اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہاشم کو خیال آیا کہ وہ کیوں نہ نتھیا گلی میں اپنا آن لائن روم بک کر لے، کیونکہ رات کے پہر بس اسے نتھیا گلی پہنچائے گی، اس وقت روم ڈھونڈنا کافی مشکل ہوگا۔ ہاشم نے آن لائن جب روم کا کرایہ دیکھا تو وہ 20 سے 22 ہزار روپے تھا، حالانکہ اسی روم کا کرایہ ہاشم جب اسلام آباد سے دیکھ کے نکلا تھا تو صرف 5 ہزار روپے تھا۔
ہاشم کا بجٹ کافی لو تھا۔ ہاشم وہ 20-22 ہزار کا کمرہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشم نے آن لائن اور کافی زیادہ ریسرچ کی تو اسے ایک کمرہ 5,000 روپے میں مل گیا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کی کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں تھی۔ ہاشم نے وہ کمرہ بک کر لیا اور سکون سے اپنا سفر انجوائے کرنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ہاشم کو اپنے کو پیسنجر سے معلوم ہوا کہ یہ بس تو نتیا گلی تک جائے گی ہی نہیں، یہ بس تو مال روڈ پر جا کر رک جائے گی۔ ہاشم نے اس وقت اپنا سر پکڑ لیا کہ وہ کم کرائے کے چکر میں یہ تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ یہ بس آخر کس روٹ تک جائے گی۔ ہاشم کافی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس بس نے رات کے تقریباً 1:30-2 بجے مال روڈ پہنچانا تھا، اور اس وقت وہاں سے آگے کا رستہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا تھا، اور آدھی رات کو وہاں کوئی ٹیکسی ملے نہ ملے۔ ہاشم کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے پیسنجر سے بات کی، اسے ساری بات بتائی۔ پیسنجر نے اسے مشورہ دیا کہ آپ ٹینشن نہ لو، آپ ویسے بھی اکیلے آئے ہو، ہم دوستوں کا گروپ ہے، ہم گھومنے کے لیے نکلے ہیں، ہم نے کیب وغیرہ سب کچھ بک کر لیا ہے، ہم یہاں پر آگے مال روڈ سے پہلے ہی بروری پر اتر جائیں گے، آپ ایسا کرو ہمارے ساتھ ہی اتر جاؤ اور ہمارے گروپ میں ہی شامل ہو جاؤ۔ ہاشم یہ سن کر کافی خوش ہو گیا کہ ویسے بھی میں نے اکیلا بور ہی ہونا تھا، ان کے ساتھ گروپ میں شامل ہو جاؤں گا تو 3-4 دن خوب انجوائے کر لوں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہمیشہ ویسا ہی نہیں ہوتا جیسا آپ پلان کرتے ہیں۔ ہاشم ان لڑکوں کے ساتھ بروری اتر گیا۔ جب بس سے باہر نکلے تو گھنا کوہرا تھا، شدید سردی کی رات تھی، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ بس ان لوگوں کو اتار کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ہاشم نے جب اس لڑکے سے آگے روانگی کا پوچھا، اس لڑکے نے ہاشم کو کافی مایوس چہرے کے ساتھ بتایا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے گروپ میں جو باقی لڑکے ہیں وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے، میں نے انہیں کافی منانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب آپ گروپ میں ٹور کرتے ہو تو سب کی ماننی پڑتی ہے۔ اس لڑکے نے ہاشم سے معذرت کی، اور وہ جو کیب انہوں نے پہلے ہی بک کر کے رکھی تھی وہ اس میں بیٹھ کر نکل گئے۔ اب تقریباً رات کے 1 بج رہے تھے۔ بروری پر ہاشم روڈ پر اکیلا کھڑا تھا، دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات۔ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا کرے، کہ دور اسے ایک درخت کے نیچے ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ہاشم ڈرتا ڈرتا دھیمے دھیمے پاؤں سے اس ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ ہاشم جب اس ٹیکسی کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی کے اندر ہی سو رہا ہے۔ ہاشم نے ٹیکسی کا دروازہ کھٹکایا، تھوڑی دیر کھٹکانے پر اس ڈرائیور کی آنکھ کھلی، اور اس نے آنکھیں کھول کر ہاشم کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگا، ارے او بھائی صاحب، سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہو کہ رات کو بھی آرام سے نہ سوئیں؟ ہاشم نے اسے بتایا کہ میری مجبوری ہے، مجھے مال روڈ تک اتار دو۔ پہلے تو وہ ٹیکسی والا نہیں مانا، لیکن جب ہاشم نے ڈبل کرایہ دینے کا کہا تو وہ مان گیا۔ وہ ہاشم کو لے کر بروری سے مال روڈ کے لیے نکل گیا۔ ہاشم کسی بھی قیمت پر بس اس جنگل سے، اس ویران رستے سے نکلنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کی مسافت کے بعد ہاشم
مال روڈ پہنچ گیا۔ ہاشم نے مال روڈ پہنچ کر کافی سارے ہوٹلز میں پتہ کیا، لیکن زیادہ تر ہوٹل پہلے سے ہی بک تھے، اور جو خالی تھے ان کا کرایہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ ہاشم وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار ہاشم کو ایک کمرہ ملا، جو کہ ہاشم کو کافی بات چیت کرنے پہ 5,000 میں ہی مل گیا۔ ہاشم کافی خوش ہو گیا کہ آخر کار اسے کمرہ اپنے بجٹ میں ہی مل گیا ہے۔ ہاشم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ کمرہ تو کافی بڑا ہے۔ کمرے میں ایک بڑی سی کھڑکی ہے اور باہر بیلکنی بھی ہے۔ ہاشم کافی زیادہ خوش ہو گیا کہ اسے اتنے کم پیسوں میں اتنا زبردست کمرہ مل گیا ہے، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ زیادہ تر کمرے 12 آورس کے لیے ملتے ہیں، لیکن ہاشم کو وہ کمرہ 5,000 میں 24 آورس کے لیے مل گیا تھا۔ ہاشم بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ ہاشم نے چیک ان کیا اور منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ہاشم کو لگا کہ بس جتنی مشکلیں تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن ہاشم غلط تھا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اب جس مشکل میں وہ پھنسنے جا رہا ہے وہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہاشم اپنے بیڈ پر لیٹا اپنی کھڑکی کے باہر بیلکنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی کھڑکی کے بالکل سامنے ایک اور بلڈنگ تھی۔ ہاشم چپ چاپ لیٹا ہوا بس کھڑکی سے باہر دیکھی جا رہا تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم سے ہاشم کو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اونچا اونچا رو رہا ہو۔ ہاشم لکھتا ہے کہ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ہاشم نے محسوس کیا کہ اس بچے کے ماں باپ اٹھ گئے ہیں اور اس بچے کو چپ کرا دیا۔ لیکن عجیب بات یہی تھی کہ کچھ سیکنڈ میں ہی اس بچے کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ ہاشم کو کافی عجیب لگا کہ اگر کوئی بچہ نارمل روتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ چپ ہوتا ہے، اس بچے کی آواز ایک دم سے آنا کیوں بند ہو گئی؟ ہاشم ابھی یہی سب سوچ رہا تھا۔ اس کی نظر اپنی کھڑکی سے جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی تھی اس کی ایک کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ ہاشم کو ایسے لگا کہ کوئی شخص وہاں پر کھڑا اسے لگاتار گوری جا رہا ہے۔ ہاشم کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہو تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے۔ ان کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سامنے والی بلڈنگ کی کھڑکی سے ہاشم کو لگاتار گھور رہا ہے۔ ہاشم نے سوچا کہ آج اس کے ساتھ کافی سارے حادثات ہوئے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے اور اس کا دماغ ایسی نیگیٹو باتیں سوچ رہا ہے۔ ہاشم نے اپنے منہ پر کمبل کر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاشم بتاتا ہے کہ ابھی اس کو لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کمرے کی بالکنی میں کوئی چل رہا ہے۔ ہاشم کو قدموں کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی اس بالکنی سے چلتا ہوا ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ رہا۔ ہاشم نے منہ سے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ ایک شخص اس کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا اس کو گھور رہا تھا۔ ہاشم نے جب غور سے دیکھا تو اس کا خون جم گیا۔ ہاشم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو شخص اس کو کھڑکی میں کھڑا ہوا گھور رہا تھا وہ اور کوئی اور نہیں، وہی بس والے انکل تھے۔ ہاشم نے ڈر کے مارے اپنے منہ پر کمبل کر لیا۔
ہاشم لکھتا ہے کہ وہ زور زور سے چیخنا چاہتا تھا، وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہاشم کا جسم اس بیڈ کے ساتھ چپک ہی گیا ہو۔ ہاشم نے بہت کوشش کی، پر نہ تو وہ بول پا رہا تھا اور نہ ہی اس بیڈ سے اٹھ پا رہا تھا۔ ہاشم نے ڈر کے مارے منہ پر کمبل کر رکھا تھا۔ ہاشم لکھتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات سے صبح ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تیز روشنی محسوس ہوئی۔ جب اس نے کمبل ہٹا کر دیکھا تو دن ہو چکا تھا۔ ہاشم نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا تو دن کے 12:30 بج رہے تھے۔ ہاشم کو کافی حیرانی ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری کھڑکی پر میں نے ان بزرگ انکل کو دیکھا اور میں نے ڈر کے منہ پر کمبل کر لیا۔ اتنی جلدی صبح کے 4 دن کے 12:30 کیسے بج گئے؟ ہاشم کی زندگی سے وہ کچھ گھنٹے بالکل سکپ ہو چکے تھے۔ ہاشم کو کچھ بھی نہیں یاد تھا۔ بہرحال ہاشم اٹھا اور اٹھ کر نہایا دھویا اور اس ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ قریب کے جتنے بھی پوائنٹ تھے، کشمیر پوائنٹ، پنڈے پوائنٹ، ہاشم پورا دن ان پوائنٹس پر گھوما اور شام کو تھکا ہارا واپس اپنے ہوٹل کی طرف آیا۔ جب ہاشم اپنے ہوٹل کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہوٹل کے قریب ہی ایک چھوٹی سی چائے کی دکان ہے۔ ہاشم وہاں پر چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی وہاں کا ایک لوکل بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاشم نے اس سے بات کرنا چاہی اور اس کو اپنی ساری سچویشن بتائی کہ کیسے گھر سے وہ موش پوری ٹاپ کے لیے نکلا تھا اور کیسے وہ مال روڈ پہنچ گیا۔ اس مقامی بندے نے ہاشم کو ایک کارڈ دیا اور بولا کہ آپ اکیلے ٹرپ پر آئے ہو، یہاں سے تقریباً 1 گھنٹہ دور ایک کیمپنگ پوائنٹ ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں۔ وہاں پر کافی سارے گروپس کیمپنگ کرنے آتے ہیں، آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی گروپ مل جائے گا، آپ ان کے ساتھ انجوائے کر لو گے۔ میں یہاں پر اس کیمپنگ سائٹ کا نام تو مینشن نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ کیمپنگ سائٹ ہے۔ اس بندے نے ہاشم کو کارڈ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہاں جا کر آپ میرا نام لینا، آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ ہاشم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ آج رات اسی کمرے میں گزار کر صبح میں اس کیمپنگ سائٹ کے لیے نکل جاؤں گا اور 1-2 دن وہاں پر کسی گروپ کے ساتھ انجوائے کر کے واپس اسلام آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ ہاشم جب اپنے ہوٹل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جس لڑکے نے رات کو اسے چیک ان کروایا تھا، اس کو مینیجر کافی بری طرح ڈانٹ رہا ہے۔ ہاشم نے اسے اگنور کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہاشم ابھی کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم سے اسے دروازہ زور زور سے کھٹکانے کی آواز آئی۔ ہاشم نے جب جا کر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ باہر وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے رات کو اسے ہوٹل میں چیک ان کروایا تھا اور تھوڑی دیر پہلے نیچے جو ڈانٹ کھا رہا تھا۔ ہاشم نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ سر، میں نے آپ کو کمرہ غلطی سے بہت سستے میں دے دیا ہے۔ ابھی میرا مینیجر مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہے اور ویسے بھی اب سیچرڈے شروع ہو گیا ہے، اب وہ یہ کمرہ مہنگا کسی کو دینا چاہتا ہے۔ آپ مہربانی کریں اس کمرے کو خالی کر دیں۔ اگر آپ اس کمرے کو خالی نہیں کریں گے تو میری نوکری جا سکتی ہے۔ ہاشم کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن اس نے ہاشم سے کہا کہ میں نے مینیجر سے بات کی ہے، مینیجر آپ کی آدھی رقم آپ کو واپس کر دے گا۔ یہ سن کر ہاشم مان گیا کہ ویسے بھی اس نے کیمپنگ سائٹ پر جانا ہی ہے تو کیوں نہ وہ ابھی ہی چلا جائے۔ ہاشم نے اس کارڈ پر دیے گئے نمبر پر کال کی اور وہاں پر اپنی بکنگ کرا لی۔ کچھ ہی دیر میں
ہاشم اس کیمپنگ سائٹ پر پہنچ گیا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہاشم جب وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر 15-20 بڑے بڑے کیمپ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر صرف ہاشم، وہاں کیمپنگ سائٹ کا مینیجر اور 2-3 سٹاف کے بندے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر نہ تو کوئی ٹورسٹ تھا اور نہ ہی کوئی اور گروپ۔ ہاشم نے سوچا شاید میری قسمت ہی خراب ہے، مجھے یہ ٹرپ اکیلے ہی پوری کرنی پڑی۔ ہاشم نے ایک کیمپ لیا اور وہ اس کیمپ میں جا کر ریسٹ کرنے لگا۔ ہاشم جب کیمپ کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنا موبائل آن کر کے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے موبائل پر کسی کی 20 مس کال لگی ہوئی۔ ہاشم کافی پریشان ہوا اور اس نے کال بیک کی تو یہ وہی لڑکا تھا جس نے ہوٹل میں ہاشم کو چیک ان کروایا تھا۔ ہاشم نے جب دوبارہ کال کی تو وہ لڑکا کال پک کر کے ہاشم کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ہاشم نے اس سے کہا تم پاگل ہو گیا، ایک شکریہ ادا کرنے کے لیے تم نے مجھے 20 کالز کی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں سر، آپ اپنا کوئی سامان کمرے میں ہی بھول گئے ہیں، میں نے آپ کو وہ بتانے کے لیے کالز کی۔ ہاشم نے ایک نظر اپنے بیگ کی طرف دوڑائی اور بولا کہ میں تو ایک ہی بیگ لایا تھا اور وہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں، میرا تو کوئی سامان وہاں پر نہیں رہتا۔ اور وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں سر، آپ 2 بیگ لائے تھے، ایک بیگ تو آپ رات کو خود اوپر لے گئے تھے اور ایک بیگ آپ کا میں آپ کے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ہاشم نے اس سے کہا چلو واٹس ایپ پر مجھے اس بیگ کی پکچر بھیجو، میں دیکھوں کہ وہ میرا سامان ہے یا نہیں۔ اس لڑکے نے ہاشم کو واٹس ایپ پر اس بیگ کی پکچر بھیجی۔ ہاشم نے جب وہ پکچر دیکھی اس کا دل دہل گیا، اس کی دنیا وہیں پر رک گئی۔ اس پکچر میں وہی بیگ تھا جو بس میں ہاشم نے ان انکل کا اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ ہاشم چیختا چلاتا ہوا اس کیمپنگ سائٹ کے مینیجر کے پاس بھاگا۔ ہاشم نے اسے کچھ بتایا تو نہیں، بس یہ کہا میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ مینیجر نے اسے پانی وغیرہ پلایا اور تھوڑا سا کیمپ کے ارد گرد گھمایا پھرایا۔ ہاشم جب اس مینیجر کے ساتھ وہاں پر گھوم رہا تھا تو ہاشم نے نوٹ کیا کہ تھوڑا دور ایک اور کیمپنگ سائٹ ہے اور وہاں پر کافی سارے لوگ بیٹھ کر پارٹی کر رہے ہیں۔ ہاشم جب دوبارہ اپنے کیمپ میں گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں۔ ہاشم نے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے چینج کر کے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنے کیمپ سے نکلا۔ لیکن اس بار جب ہاشم نے دوسری کیمپنگ سائٹ کی طرف دیکھا تو وہاں دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں وہاں پر صدیوں سالوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ ان کو کافی عجیب لگا، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے وہاں پر کافی سارے لوگ دیکھے تھے، اچانک وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ بہرحال ہاشم واپس اپنے کیمپ کے اندر چلا گیا۔ ہاشم لکھتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کیمپ سے تھوڑی سی دوری پر کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی۔ ہاشم کافی زیادہ بور ہو رہا تھا تو ہاشم نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کے ساتھ جا کر تھوڑی بات چیت کر لوں۔ ہاشم جب کیمپ سے باہر نکلا تو جس طرف آواز آ رہی تھی ہاشم اس طرف چل پڑا، لیکن دور دور تک ہاشم کو کوئی بھی نہ دکھا۔ اس بار ہاشم رکا نہیں اور نہ جانے کیوں اس آواز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہاشم بتاتا ہے کہ جب وہ تھوڑا دور گیا تو اس نے دیکھا کہ بالکل سامنے ایک لکڑی کا چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے۔ ہاشم جب غور سے اس مکان کو دیکھنے لگا
اس نے دیکھا کہ مکان کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کر ہاشم کی طرف آ رہی ہے۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا، سردی کی شدید شدت تھی۔ اس عورت کے چلنے کی آہٹ بھی ہاشم کے سیدھا دل پر لگ رہی تھی۔ وہ عورت چلتی چلتی ہاشم کے قریب آ رہی تھی۔ ہاشم لکھتا ہے کہ میں وہاں سے ہٹنا تو چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں میرے قدم وہیں پر جم سے گئے تھے۔ وہ عورت ہاشم کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ عورت ہاشم کے قریب آئی تو ہاشم نے نوٹ کیا کہ وہ عورت ہاشم کی طرف تو آ رہی ہے، لیکن اس کی نظریں کسی اور کو دیکھ رہی ہیں۔ جب وہ ہاشم کے بالکل قریب پہنچ گئی تو ہاشم نے نوٹ کیا کہ وہ عورت ہاشم کے بالکل سائڈ پر کسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہاشم نے جب مڑ کر اپنے سائڈ پر دیکھا تو ہاشم کی روح سوکھ گئی۔ وہ بس والے انکل بالکل ہاشم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاشم وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہاشم بتاتا ہے کہ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کیمپ کے اندر تھا اور میرے ارد گرد اس کیمپنگ سائٹ کا سٹاف موجود تھا۔ ہاشم اٹھا اور پانی پینے کے بعد وہاں کیمپنگ سائٹ کے مینیجر کو ساری داستان سنا دی۔ اس مینیجر نے جب سارا واقعہ سنا تو ہاشم سے کہا کہ آپ آج ہی اپنے گھر کو واپس روانہ ہو جائیے، لیکن جانے سے پہلے یہاں قریب مسجد میں ایک قاری صاحب ہیں، آپ میرے کہنے پر ایک بار ان سے ضرور مل لیجیے اور ان کو ساری بات بتا دیجیے۔ ہاشم نے ایسا ہی کیا اور وہ ٹیکسی کروا کے اس مسجد میں پہنچ گیا۔ ہاشم نے ان قاری صاحب کو جا کر ساری بات بتائی، لیکن ان قاری صاحب نے جو ہاشم سے کہا وہ آج تک ہاشم کے کانوں میں گونجتا ہے۔ ان قاری صاحب نے ہاشم سے کہا کہ بیٹا، جس نے تمہیں اپنا سامان امانت کے طور پر دیا تھا، اس کا سامان اس کو واپس لوٹا دو۔ یہ سننا تھا کہ ہاشم وہاں سے دوڑتا ہوا واپس ٹیکسی کر مال روڈ اس ہوٹل میں گیا اور وہاں پر جا کر وہاں سے وہ بیگ اٹھایا اور ہاشم نے واپسی کے لیے سیم وہی بس کروائی اور وہ بس اسی ڈھابے پر جا کر رکی۔ ہاشم نے وہاں پر وہ بیگ رکھ دیا اور مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا۔ ہاشم واپس اسلام آباد پہنچا اور یہاں آ کر اس کو کئی دن تک کافی تیز بخار رہا۔ یہ یہاں مسجد کے امام صاحب سے دم کرواتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں بہتری آئی۔ تو دوستو، یہ تھا ایک سچا خوفناک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو انہی کے الفاظ میں پوری کہانی سنا سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔